وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 15 اپریل بروز جمعۃ المبارک 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ باقیات الصالحات کی بھی آج قسط نمبر 13 ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے تلاوت قرآن کی برکات کیا ہے۔ دیکھو بھائی، رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے، اس پر آگے میرے بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ 27 میں بھی ہو جائے گا، جمعوں میں بھی شاید کچھ ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھیں کہ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھنا، لفظ بولے ترتیل اور تجوید، کہ عین کو عین پڑھا جائے، حمزہ کو حمزہ پڑھا جائے، ہا کو ہا پڑھا جائے اور ہا کو ہا پڑھا جائے، قاف کو قاف پڑھا جائے، کاف کو کاف پڑھا جائے۔ قاف کی جگہ کاف نہیں آ سکتا، اور کاف کی جگہ بولیے قاف۔ یہ فرق اگر نہیں رکھا تو تلاوت قرآن کرنے والا بڑے خطرے میں ہے، بہت سخت خطرے میں ہے۔ وہ زندگی میں بے شک ایک ہی صورت پڑھے پر صحیح پڑھے اور غلط سارا بھی پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ ہاں جی، قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو ساری زندگی اگر ہمیں سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہ آئے تو میں یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ آخر مسلمان بن کے جناب نے کیا گیا ہے ہم سب نے، کہ ہمیں سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی، سورۃ الکوثر صحیح نہیں پڑھنی آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی غم کی خبر کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اور آج 85-90% لوگ قرآن صحیح بولو نا۔ پاکستان میں ایک مسلک قرآن حدیث کا ٹھیکیدار ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا ہر کام قرآن حدیث کے مطابق ہے، اور ان کے خطیب سب سے زیادہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ، اور خطیب اور امام غلط پڑھتے ہیں، عوام تو چھوڑیے۔ اس لیے قرآن صحیح رب سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے قاریوں کی شاگردی کرنی پڑے گی کہ قاری صاحب بتائیں گے کہ قرآن کیسے صحیح پڑھا جا سکتا ہے، اور کوئی بتا سکتا؟ یہ فن انہی کا ہے۔ تو آئیے میں کچھ فضائل بیان کرنے لگا ہوں تلاوت قرآن کے، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اور دعا فرمائیے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس بن مالک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ تعالی فلیقرأ، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے۔ وہ کل مغرب کے ٹائم میں یہاں افطاری سے پہلے قرآن پڑھ رہا تھا، اور میرا چھوٹا بچہ شرارتیں کر رہا تھا، اور وہ مجھے بلائے بار بار۔ میں نے اس کو کہا یار چپ کرو، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہ کے پھر کہنے لگا اب تیری باتیں اللہ سے کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا ابھی ختم ہے، افطاری پر ختم ہوگی۔ تو بھائی یہ مولا علی پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں۔ نماز میری گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعبد الناس اکثرهم تلاوۃ للقرآن، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے
جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت قراءت القرآن، کہ سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ذرا اونچا ہو جائے نا جی، سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے، حضرت نعمان بن بشیر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عبادتی امتی قراءت القرآن، میری امت میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، حج میں بھی قرآن کی تلاوت ہے، عمرے میں بھی قرآن کی تلاوت ہے، اور نماز میں بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن تو ماشاءاللہ ہر جگہ نظر آئے گی، اس لیے سرکار نے فرمایا۔ اچھا، اگلی حدیث ہے بڑی کمال کی، آپ پہلے ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المومن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، ریحھا طیب، اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے، وطمعھا طیب، اور اس کا کھانا بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال کھانے سے دی ہے۔ بولو جی، کس سے دی ہے؟ کھانے سے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَمْعُهَا حُلْوٌ، فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جس کی خوشبو تو بالکل ہے ہی نہیں، وَطَمْعُهَا حُلْوَةٌ، کھانے میں میٹھی ہے۔ تو یہ اوپر سے تو مومن بڑا میٹھا ہے، پر اندر قرآن پڑھتا، لہذا اس میں ایمان کی، اسلام کی خوشبو کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا اسی حدیث پاک میں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، آپ نے فرمایا کہ منافق جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اس خوشبو کی جیسی ہے کہ ریحُهَا طَيِّبٌ، خوشبو تو ٹھیک ہے، پر فرمایا اس کی مثال اس خوشبو والے پھول کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو تو ہے، پر وَطَعْمُهَا مُرٌّ، کھانے میں وہ کڑوا ہوتا ہے۔ بولیے، کھانے میں وہ، یعنی اب قرآن اندر نہیں گیا تو جیسے اندر پہلے کفر سے بھرا ہوا کڑوا تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے حنظل کے پھل کی۔ فرمایا لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وہ کھانے میں بھی کڑوا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھا دیا۔ اور حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور سنیے والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آگے آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، آپ نہیں سمجھے میرا خیال ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، اور ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک۔ تو جس نے صرف پڑھا الف لام میم
اس کو 10 نیکیاں مل گئی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو گئے ہیں، 10 درجے بلند ہو گئے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی مزے کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، کسی کو فرعون کہو گے تو وہ پسند کرتا بولو، حالانکہ لفظ فرعون میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ فرعون شخص کم وقت تھا، مگر فرعون کا مطلب اس وقت کا جو بھی وزیر اعظم تھا اس کا لقب کیا تھا؟ جیسے ہمارے پچھلے وزیر اعظم عمران خان تھے، لقب وزیر اعظم تھا، اب ماشاءاللہ حاجی شہباز شریف صاحب ہے اور لقب کیا ہے؟ وزیر اعظم۔ تو اس کرسی پر جو بھی آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ وزیر اعظم کا لقب تھا فرعون، تو لفظ فرعون میں کوئی برائی، پر آپ چلتے ہوئے کسی سے کہہ دے بھائی تو فرعون کی طرح ہے، گلے میں پڑ جائے گا۔ پر قرآن کا شان دیکھیے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت میں فرعون پڑھیں گے تو فا، را، عین، واو، نون، یہ 5 حروف ہیں، اس پر بھی اللہ 50 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شیطان کا معنی ہے سرکش، بولو جی، شیطان کا کیا معنی ہے؟ اب جو بھی شرارتی ہے، سرکش ہے، عربی میں اس کو شیطان ہی کہیں گے، تو لفظ میں تو کوئی برائی نہیں، البتہ وہ کم وقت بہت برا نکلا جس کو کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پر آپ کسی کو ویسے ہی کہہ دیں، ابلیس تو نہیں نہ کہنا کسی کو، حالانکہ لفظ ابلیس بھی قرآن میں آیا ہے، پر اگر آپ کسی کو کہہ دیں شیطان تو لڑ پڑے گا، مجھے تو نے شیطان کہا، بھائی تو شیطان تھوڑا ہی ہے، ویسے کہہ دیا تیری پھرتیاں دیکھ کر۔ پر اگر آپ قرآن میں شیطان پڑھیں گے تو شین، یا، طا، الف اور نون 5 حروف ہیں، اس پر بھی اللہ 50 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے بھائی، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا بے شک، سرکار دو جہاں نے فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اس کی پھر صفائی کی کیا صورت ہے دل کی؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، وتلاوت القرآن، اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقول الرب عز وجل من شغلہ القرآن عن ذکری ومسالتی، ہائے ہائے ہائے، ذرا کہو یار سبحان اللہ۔ ایمانداری کی بات ہے، اس حدیث نے میری زندگی بدل دی، یہ جب سے میں نے پڑھی ہے بڑا عرصہ ہو گیا، بڑی ہی زندگی میں مزہ آ گیا، زندگی میں لطف آ گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس شخص کو قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، اس قرآن والے کو بن مانگے مانگنے والوں سے بھی افضل عطا فرما دیتا ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے کچھ معمولات ہوتے تھے اور میں وہ درس قرآن کی تیاری کرتا تھا تو بڑا دل دکھتا تھا، بھائی میری تسبیح رہ گئی، میرا وہ وظیفہ رہ گیا۔ جب سے یہ حدیث پڑھی تو سارے مسئلے سیدھے ہو گئے کہ قرآن میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز بن مانگے ہی عطا فرما دے گا اور مانگنے والوں سے بھی افضل عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھائی رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے۔ میں نے آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، گھروں میں مقابلے ہوتے تھے، بولو گھروں میں، ہاں بھائی کتنے سپارے ہو گئے تیرے، خامد بیوی سے پوچھتا تھا، بیوی خامد سے پوچھتی تھی، ابا پھر انعام دیتا تھا، جو بچہ گھر میں کہتا جی آج میرے 10 ہو گئے، وہ 500 روپیہ دے دیتا تھا، 100 روپیہ دے دیتا تھا۔ اب کوئی گھر میں پوچھتا ہی نہیں یار بھائی تیرے کتنے سپارے ہو گئے، تیرے کتنے ہو گئے، پوچھتا ہی نہیں۔ تو گھروں میں قرآن پاک کی ایک تلاوت کی فضا قائم کی جائے، اور ہماری نانیاں دادیاں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے بھی دیکھا، ہر گھر میں پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ کیوں بھائی ہے یاد یا نہیں ہے؟ بولو یار، ہر گھر میں جی گھنٹہ 2 گھنٹہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی،
اور پھر کوئی دنیا کا کام ہوتا تھا، اس تلاوت کی برکت سے سارا دن رحمتیں نازل ہوتی رہتی تھی۔ اب تو 24 گھنٹے جناب وہ ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، اور نہ بھی فلمیں دیکھو، مشہوری ہی بڑی گندی ہے، وہ بھی ڈراموں اور فلموں سے کم ہے۔ ہر مشہوری میں ناچ ہے، ڈانس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو گھروں کے ماحول ہمارے تباہ ہو چکے ہیں جناب، اوپر سے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تلاوت بھی ٹی وی والی سنتے ہیں، ریکارڈڈ اذان ہو سکتی۔ اب مسئلہ سمجھے، بڑا حاجی عبدالشکور صاحب کا شکریہ، یاد کروا دیا۔ اگر ریکارڈنگ اذان کی لگا دے تو اذان ہو جائے گی؟ اذان پڑھنی پڑے گی، اذان اچھا اگر کوئی ریکارڈڈ بچے کے کان میں اذان پڑھ دے تو اذان پڑھنی پڑے گی۔ ریکارڈڈ نماز نہیں ہے، ریکارڈڈ جماعت نہیں ہے، تو ریکارڈڈ تلاوت کیسے چل گئی ہے جی؟ لہٰذا آپ اپنی تلاوت کریں، ویسے سننا باعث برکت ہے، پر ہمیں مجھے اور آپ کو پڑھنے سے چھٹی مل سکتی نہیں ہے بھائی۔ تو گھروں میں قرآن پڑھائیے۔ میں ایک آپ کو آخری بات کر کے بات ختم کروں۔ الحمدللہ آج میں آپ کو 10 منٹ پہلے چھوڑ رہا ہوں۔ میں کیا روزانہ تھوڑا ٹائم زیادہ لینے آج تھوڑا دے دئیے، کیونکہ جمعے سے بھی خطاب کرنا ہے اور روزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو پھر وہ مشکل بڑی پڑ جاتی ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں جو میرا ددیال گاؤں ہے، وہ ہے تحصیل منچن آباد، ضلع بہاول نگر۔ اس کا یہ سچا واقعہ ہے۔ ہمارا ایک گاؤں کا بزرگ تھا اور اس کو قرآن آتا چٹان پڑھ، تو وہ پھر بھی صبح روزانہ قرآن کھولتا تھا، اور یہ انگلی پھیر رہا ہے ہر سطر پہ۔ تو اس سے وہ پوچھا، پوچھنے والوں نے، اور میں سننے والوں میں شامل تھا، اس نے کہا بھائی وہ تجھے آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، اللہ نال بھی دال آئی بیٹھا ہے، روزانہ کھول پہ پیا انگل پہ پھیرنا ہے۔ تو وہ کہتا تھا یار مجھے پتہ ہے آتا نہیں ہے، پر میں قرآن کھول کے نا ہر سطر تے انگل پھیر کے کہنا ربا اے بھی سچ ہے، ربا اے بھی سچ ہے، ربا اے بھی سچ ہے۔ ہن دسو قرآن سارا سچ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نہیں آ رہی، پھر بھی اتنی محبت ہے قرآن سے۔ اور آج پڑھے لکھے جن کو صحیح آتا ہے، عجیب بالکل ایسے ہی، سبحان اللہ، زیارت کرتے تھے۔ آج پڑھے لکھے جن کو ہم نے محنتیں کرا کے حافظ بنایا ہے، وہ بھی مہینہ قرآن کھولتے، اور اس مہینے پہ نہیں کھل رہا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن کے ذکر دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہی اصل یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے حضرت ملا علی قاری، سارے پڑھو رحمۃ اللہ، وہ بڑی مرقات شرح مشکات لکھی ہے، بڑی علمی شرح۔ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اس جیسی شرح نہ کر سکے، اور میرے پاس پڑھی ہے اوپر لائبریری میں، آئے میں آپ کو واقعہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پیر اور مرید روزانہ ایک دوسرے کو 10 سپارے سنایا کرتے تھے روزانہ۔ پیر صاحب کا وصال ہو گیا، مرید گلیوں میں روتا پھر رہا ہے، کوئی یار روزانہ پیر صاحب 10 سپارے سناتے تھے، میں 10 سناتا تھا، میری تو جوڑی ٹوٹ گئی۔ تو پھر اس نے پیر صاحب کی قبر پر جا کر 10 سپارے پڑھے۔ پیر صاحب کی قبر پر جب 10 سپارے پڑھے، اس کے 10 ختم ہوئے تو اگلے 10 پھر پیر صاحب نے قبر سے تلاوت کر کے سنائے۔ ہاں جی، ایسے پیر ہوتے ہیں جن کی قبروں سے بھی قرآن آتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور صحابہ میں سے خیمہ ڈالا کہیں تو اندر سے قرآن کی زمین سے تلاوت آئی، اور وہ بھی سورہ ملک کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے خیمہ اپنا آگے کرو، کیونکہ یہ مرنے والا سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اور سورہ ملک کا اور قبر کا بڑا جوڑ ہے، یہ قبر سے بچانے والی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا قرآن جھگڑالو کتاب ہے، جھگڑالو، یہ تمہارے حق میں اللہ سے جھگڑ کر تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین۔